اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اوصاف کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ان کی خصوصیات ہوں گی، جو ان کے اوصاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور پھر جو ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر سب سے زیادہ جو چمکنے والے ستارے ہیں ان کی مانند ان کی صورتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ ان کو پیشاب اور پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا، اور ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل پر ہوں گے، اور ہر جنتی انسان کا جو قد ہوگا وہ 60 فٹ ہوگا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، اور جو ان کی عمر ہوگی وہ 30 یا 33 سال ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے لوگ نہ تھونکیں گے اور نہ ہی ان کو بلغم آئے گا۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا کہاں جائے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا، اور جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی، اور ان لوگوں کو تسبیح و تحمید کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس طرف نظر دوڑائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ اس طرف نگاہ ڈالیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا وہاں پر بھی لوگوں کا ایک عظیم رش موجود ہے، تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، اور پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہی پیدا ہوئے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ صحابہ ہوں گے جو کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں دوبارہ پھر تشریف لے کے آئے،
تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ کرام تم کس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی حدیث بیان کی ہم اس حدیث پر غور و فکر کر رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بدگمانی نہیں کرتے ہوں گے، وہ صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اور جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی خطے پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔